بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، میں ہوں رضوان جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں الرضوان پراپرٹیز۔ آج میں راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ایک ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو آج سے 2 سے 3 سال پہلے لانچ ہوا تھا، اور اس ٹائم لوگوں نے دھڑا دھڑ اس کے اندر انویسٹمنٹ کی تھی، اور دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ صرف اس صورت میں کی تھی کہ انہوں نے NOC کا جو ٹیگ لگایا تھا، وہ عمران خان کا جو ٹیگ ہے وہ NOC کا اس ٹائم لگا کے ہزاروں جو فائلز ہیں وہ سیل کی تھی۔ اب اس سوسائٹی کے مالکان کیا کہتے ہیں اور اس سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے، چونکہ مارکیٹ میں مختلف جو لوگ ہیں وہ آپ کو سچ نہیں بتاتے، تو میں نے سوچا کہ جو آپ کے سامنے سچ ہے ممبران کے سامنے وہ رکھا جائے، کیونکہ مختلف مارکیٹ میں جو ٹکے مار، جن کو آپ یہ ڈیلر نہیں کہہ سکتے بلکہ ٹکے مار یعنی 100 200 400 500 والے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اس لالچ میں، یعنی اپنے ایک پاؤ گوشت میں آپ کی جو بھینس ہے یا آپ کی جو گائے ہے وہ ذبح کروا دیتے ہیں صرف اپنے ایک جو پاؤ گوشت کے لیے۔ تو آج میں نے سمجھا کہ آپ کو اس سوسائٹی کے حوالے سے کچھ جو ضروری معلومات ہیں وہ لازمی آپ کو فراہم کی جا سکیں، تاکہ آپ کا جو مستقبل ہے، اگر آپ کے مستقبل کی جو سیونگ ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، جو خواب ہے، وہ اگر آپ کا شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا یا اس میں حائل رکاوٹیں ہیں تو وہ آپ کے سامنے ضرور رکھی جا سکیں۔ تو اس سے میری مراد کنگڈم ویلی ہے کہ کنگڈم ویلی جب آج سے پہلے 2 سے 2.5 سال پہلے یا 3 سال پہلے جب لانچ ہوئی تھی، تو اس ٹائم جو NOC کا ٹیگ تھا وہ NOC کا ٹیگ عمران خان کے نام پہ لگا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے جو خاص کر کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی تھی۔ لیکن بہت سارے جو مارکیٹ میں لوگ ہیں جو پالیسی، مطلب کنگڈم ویلی کے مختلف مینجمنٹ سے پالیسی کر کے یا پالیسی لگا کے وہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے آپ کی جو بھینس ہے وہ ذبح کروا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ سچ ہمیشہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمیشہ آپ ممبران کے سامنے سچ رکھا جائے، اور جو سچ کی طاقت ہے وہ کسی بھی ہزاروں مخالفین کی اگر طاقت ایک طرف ہے اور ایک سچ کی طاقت، اگر آپ اکیلے بھی سچ بولتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے ہزاروں بھی مخالفین ہیں، تو یقیناً جو سچ کی طاقت ہوگی وہ زیادہ ہوگی۔ تو کنگڈم ویلی کی جو مینجمنٹ ہے، میں آپ کو حقیقتاً یہ بتا رہا ہوں کہ سائڈ پہ کوئی اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کنگڈم ویلی کی مینجمنٹ نہیں کر رہی، اور کنگڈم ویلی کی مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کو یہ سمجھیں کہ اس کی کوئی بھی بہتر جو پالیسی ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں نظر آ رہی۔ فار ایگزامپل کون سی جو پالیسی ہے وہ ہمیں دیکھنے میں جو ہے وہ نہیں آ رہی، پالیسی دیکھنے میں ہمیں مختلف نہیں آ رہی کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ابھی بھی اسی معیار کی اپلیکیشن نہیں ہے کہ جس معیار کی آپ کی اپلیکیشن کو جو وہ ہونا چاہیے، جس طرح باقی ہاؤسنگ جو پروجیکٹس ہیں ان کی جو اپلیکیشن ورک کرتی ہے اور جس طرح اپنے ممبران کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ میری اس تنقید کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اس تنقید کو آپ برائے تنقید لیں، بلکہ یہ تنقید برائے اصلاح کے لیے ہم ان چیزوں کو ضرور ممبران کے بھی سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ جو سچ ہے یہ سوسائٹی کو پتہ بھی ہے اور اس کے سامنے بھی ہم رکھ رہے ہیں۔ ایک تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کا کوئی بھی معیار نہیں ہے، ممبران کو اس سے کوئی بھی جو بینیفٹس ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، نہ اس کو ممبران کو سمجھ آ سکتی ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس میں کتنی جو انسٹالمنٹس ہیں جا چکی ہیں، کتنی انسٹالمنٹس آپ کی پینڈنگ ہیں، اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کرنٹ وہ کیسے نکلے گی، یعنی یہ آپ کی اپلیکیشن کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے کہ آپ کی 2 سال تقریباً 3 سال کا جو عرصہ ہے وہ کنگڈم ویلی کو ہونے والا ہے، اور 3 سال کے عرصے میں کنگڈم ویلی کی سائڈ پہ آپ یہ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ابھی ہوئی ہے، یعنی 3 سے 4 جگہوں پہ آپ کو ایسے مختلف گیٹ نظر آ رہے ہوں گے، جس طرح ایک جو حجرہ ہوتا ہے اور اس کے مختلف 3 سے 4 جگہوں پہ جو گیٹ ہیں، بس وہ صرف گیٹ بنتے ہی نظر آ رہے ہیں، ابھی تک وہ بنے نہیں ہیں۔ اب تیسری اہم بات ہے کہ کنگڈم ویلی کی جو مینجمنٹ ہے وہ نئے سے نئے پروجیکٹ گوادر میں، لاہور میں اور مختلف جگہوں پہ لا رہی ہے، اور مختلف طریقوں سے آپ کو جو ہے وہ کنونس کر رہی ہے کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں۔ تو میرا آپ ممبران سے جو انویسٹمنٹ کر چکے ہیں وہ یہی مشورہ ہے کہ آپ سوسائٹی سے بارہا ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اور آپ بھی اس چیز کو جو ہے سیریس لینا شروع کر دیں، چونکہ خاص کر کے جو ڈیلر حضرات ہیں وہ اپنی نہ سوچیں بلکہ اپنے ممبران کا بھی ضرور سوچیں، کیونکہ ایک دن آپ نے بھی قبر میں جانا ہے اور اس چیز کا جواب آپ نے بھی دینا ہے۔ تو جو ممبران کا نقصان ابھی ہو رہا ہے ان کو بتائیں، اور سوسائٹی کو بھی آپ ریکویسٹ کریں یا مختلف اور کسی بھی طریقے سے جو سخت طریقہ کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، قانونی طریقہ ہو سکتا ہے، اس طریقے سے بھی سوسائٹی کو بتائیں کہ آپ یہاں پہ ڈیولپمنٹ جو ہے کریں اور غریب لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ ضائع ہونے سے بچائیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف جو ریزنز ہیں، جو وجوہات ہیں سوسائٹی کی
کے اندر جو کام نہیں ہو رہا، سوسائٹی کی مینجمنٹ اس طرح سے تعاون نہیں کر رہی، مختلف لوگوں کو مختلف مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر آج میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں تو مجھے امید ہے کہ بہت سارے ڈیلرز حضرات بھی سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ کنگڈم ویلی کی مینجمنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں کر رہی، کنگڈم ویلی کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس طرح سے اس کا جو آفیسز ہیں، وہ آفیسز میں جو سٹاف ہے وہ اس طرح سے ممبران کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ کنگڈم ویلی کی جو مینجمنٹ ہے وہ آئے روز نئی بکنگز لا رہی ہے اور پرانے جو پلاٹس ہیں ان کو ڈیلیور نہیں کر رہی۔ کنگڈم ویلی کے اندر مختلف جو خامیاں ہیں وہ ہمیں اب بھی نظر آتی ہیں۔ تو یقیناً اگر کنگڈم ویلی مینجمنٹ ان خامیوں کو دور کرے گی اور ممبران کا فائدہ کرے گی تو میرے جیسے تمام جو ریئل اسٹیٹ کے ممبران ہیں وہ کنگڈم ویلی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ورنہ ہمارا جو حق ہے ممبران کو سچ بتانا وہ ہم بتاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔